میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور آئین میں دیے گئے آرٹیکل 19(19)A کے حوالے سے جن حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے صحیح کہا کہ کس آئین کی آپ بات کرتے ہیں۔ جو ریاست جو ہے ڈسپوٹ ریاست ہو، ڈسپوٹک ریاست ہو، اور چاروں طرف ڈسپوٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور شاٹ کھیل رہے ہوں، وہاں آئین کی بات کرنا، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرنا، ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات کرنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم سب تجربہ کر رہے ہیں کہ جب تک اس ملک میں سول ملٹری ریلیشن بنیادی بات، جب تک اس ملک کے اندر سول ملٹری ایکویشن جو ہے اس کا تعین نہیں کیا جائے گا، سولین سپریمیسی کو اولیت نہیں دی جائے گی، اس وقت تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 72 سال سے، 50 سال تو ہماری زندگی ہو گئی ہے جدوجہد میں، 50 سال سے ہم جب بھی بیٹھتے ہیں انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں اور ریزالو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جدوجہد کر دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو بنیادی نقطے ہیں، ایک تو ریاست کا جو بیانیہ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بیانیہ کیسے درست ہوگا؟ اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر بیٹھنا پڑے گا اور ایک اور چارٹر جو ہے وہ ایوالو کرنے کی ضرورت ہے، جس چارٹر کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی جو ہے اس کے بارے میں ایک ریزالو جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ریزالو طے نہیں ہوگا تو کرائسس جو ہے، جس طرح ریاست کا کرائسس ڈیپن ہوتا جا رہا ہے، جس طرح ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہم کسی صورت میں بھی آئین کے کسی بھی آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس ملک میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے، اور اس نیشنل انٹرسٹ کے ایمبٹ میں تمام چیزیں جو ہیں، چاہے وہ پریس کی آزادی ہو، عدلیہ کی انڈیپینڈنس کی بات ہو، جمہوریت کی بات ہو، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات ہو، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات ہو، یہ تمام باتیں جو ہے نا ثانوی ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں بنیادی چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، پورے ملک کے پرسپیکٹو کے حوالے سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں منسٹر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین فیصل جاوید صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ پی ایم ڈی اے کے اوپر صرف ایک کنسپٹ پیپر ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ آدمی کہے جس کے پاس، میرے پاس 2 کنسپٹ پیپر ہیں، ان کے ٹیکسٹ ہیں، 2 آرڈیننسز ہیں جن کے ٹیکسٹ ہیں، جو مجھے منسٹری آف انفارمیشن سے ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہمیں پیپر ملا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، منسٹر نے
وہ 15 پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں دیے، وہ 15 پوائنٹ جو ہے یہاں جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ جو 15 پوائنٹ تھے، وہ 15 پوائنٹ اس آرڈیننس سے جس کو منسٹر ڈس آن کر رہے ہیں، اس ڈس آن آرڈیننس سے کنسیو کیے. ان کو بتایا گیا کہ یہ تو سارے پوائنٹس جو ہیں اس آرڈیننس کے اندر ہیں جس کو آپ ڈیناؤنس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. کہ اگر آپ چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، آپ پریس کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں، آپ سینسرشپ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیجئے، لیکن اس کے لیے دلیل مت دیں کہ نہیں ہم تو نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کر کے یہ کریں گے. ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پی ایم ڈی اے کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ کو پی ایم ڈی اے کو وڈرا کرنا پڑے گا. اگر آپ پی ایم ڈی اے کو وڈرا نہیں کریں گے تو ہماری اسٹرگل جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی اور ہم جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس وقت میڈیا کے کرائسس کو، پھر میں پارلیمنٹیرینز کی توجہ چاہتا ہوں کہ میڈیا کرائسس جو ہے اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ سینسرشپ ہے، منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے. یو کے اور یورپ میں جو آزادیاں ہیں وہ آپ کو ملی ہوئی ہیں. آپ کو، میرے پاس فیکچول چیزیں ہیں کہ کتنے آرٹیکل جو ہے وہ اخبارات سینسر کرتے ہیں، کتنے کالم جو ہے وہ نہیں چھپے ہیں، اور اب تو ویب سائٹ پہ سینسرڈ کالم جو ہے وہ آ جاتے ہیں سینسرڈ کے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ ایک سینسرشپ بھی ہے. دوسرا یہ کہ سینئر اینکرز جو ہیں، جو کریٹیکل وائسز ہیں، ان کو آف ایئر کیا جاتا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں وہ تو مالکان آف ایئر کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مثال جو ہے حامد میر صاحب موجود ہیں کہ نہ ان کا آرٹیکل چھپ سکتا ہے نہ ان کا پروگرام ہو سکتا ہے. کون سی وہ قوت ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی پریشرائز کر رہی ہے کہ حامد میر صاحب کا آرٹیکل نہیں چھپ سکتا. اسی طرح 6-7 اینکرز ہیں جن کے پروگرام آف ایئر ہیں. نصرت جاوید ہیں، طلعت حسین ہیں، یہ سارے کریٹیکل وائسز ہیں. تو ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہزاروں کارکن جو ہے وہ نکالے گئے. اس میں مالکان کا ظالمانہ رویہ بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مالکان کا ظالمانہ رویہ ہے، اور مالکان جو ہے وہ انہوں نے اپنی آزادی کو سبجوگیٹ کیا ہے. ہم اس کے خلاف بھی لڑیں گے، لیکن اس میں حکومت کا بھی قصور ہے کہ 3 سال کے اندر حکومت نے جو پالیسیاں اڈاپٹ کی، ان پالیسیوں کے نتیجے میں یہ کرائسس ڈیپن ہوا. اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے وہ ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا، انیشیٹو لینا چاہیے تھا. ہیومینیٹیرین مسئلہ تھا کہ ہزاروں کارکن بے روزگار ہو رہے ہیں. ویج ایوارڈ آپ نے امپلیمنٹ کیا، مالکان نے اتنے ظالمانہ انداز سے امپلیمنٹ کیا کہ ڈان اخبار کے اندر ایک مثالی اخبار تھا پے ماسٹر کے طور پہ. ڈان کے اندر ویج ایوارڈ کا نفاذ ہوا، بجائے تنخواہیں بڑھنے کے 8 سال بعد 9 سال بعد تنخواہیں بڑھنے کے لوگوں کی تنخواہیں کم. آلریڈی 40% کٹس جو ہے وہ تنخواہوں پہ لگے ہوئے. تو یہ
یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ انتہائی نامساعد ہے, مشکلات ہیں ہمارے لیے, اور پریس جو ہے وہ مستقل آنسلاٹ کا شکار ہے, نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ ان قوتوں کی طرف سے جو ہمیشہ پیچھے بیٹھ کر, جب میں ڈسپوٹک ٹرینڈز کی بات کر رہا ہوں اور ڈسپوٹس کی بات کر رہا ہوں, وہ ڈسپوٹس جو پیچھے بیٹھ کے اسٹیٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو حامد میر صاحب نے صحیح کہا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ کوئی حکومت نے خوشی سے نہیں دیا ہمیں, وہ پریشر تھا, جس انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہم قانون سازی کرتے ہیں اور ہم ہیپیزٹ قانون سازی کرتے ہیں, اس میں بے شمار سخم رہ جاتے ہیں صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے آپ نے اس کو گو تھرو کیا, لیکن وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے آج بھی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, حالانکہ کنسنسس سے اس بل کے اوپر جو ہے وہ کافی مشاورت بھی ہوئی ہے, اسٹیک ہولڈرز نے اس کو اوکے بھی کیا ہے, کچھ سجیسٹ بھی کیے ہیں, بہتری کی طرف لے جانے کی بات کی ہے, وہ بھی وہی پڑا ہے. تو یہ جو ریزالو ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اس کو پازیٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف ایک آنکھ سے چیزوں کو انالائز نہ کیا جائے, کمپریہنسو پرسپیکٹو میں چیزوں کو اگر ہم انالائز کریں گے تو پھر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا پسند کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو تو آپ کو جو ہے وہ تمام ان ٹرینڈز کو کرٹیل کرنا پڑے گا جو آٹوکریٹک اور اتھارٹیرین ٹرینڈز کی طرف جاتی ہیں چیزیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہے ہمارا پورا کا پورا ٹرینڈ جو ہے وہ آٹوکریٹک ہے, اتھارٹیرین ہے. انہیریٹنس میں ہم نے یہ ساری چیزیں لی ہیں جس سے کہ مسائل حل ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہوں گے. اور ہم صحافی جو ہیں وہ تو 72 سال سے جدوجہد کے عمل سے گزر رہے ہیں, اور ہم پھر ایک بڑی جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک لانگ مارچ جو ہے وہ انہی ایشوز پہ وہ کرنے جا رہے ہیں. کوئٹہ سے شروع ہوگا کیونکہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے, اور اس سروائیول میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں, اور جدوجہد کے ذریعے ہی ہم نے پہلے بھی آزادیاں حاصل کی ہیں, آئندہ بھی ہم جو ہے وہ قربانی سے, جدوجہد سے اپنی آزادیاں جو ہے وہ حاصل کریں.